پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اب پاکستان میں بھی نظیر نہیں ملتی. بڑی تاریخی ناانصافی کسی پارٹی کے ساتھ آج تک نہیں ہوئی. اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے تھے، لیکن اب یہ عوام کی عدالت کے فیصلے کے بعد اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی. جو کانسیپٹ ہے نا جی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، خان صاحب کے الفاظ تھے. یار تم نے ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھا ہے؟ پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، آج کا دن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ادھر سے پاکستان کی عوام کی عدالت سے فیصلہ آیا اور ادھر سے جو کٹ پتلی جج تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں. میں آپ کو پروگرام کے شروع میں خبر یہ دے دوں کہ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے القادری ٹرسٹ کیس کے اندر فیصلہ سنانے کے حوالے سے. اور یہ وہی جج ہیں جن کی عدالت میں اب تک 6 وزراء اعظم پیش ہو چکے، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے متعدد دفعہ درخواست کی، 2 دفعہ لکھ کر کی اور ویسے زبانی نہ جانے کتنی دفعہ کر دی کہ جناب یہ فیصلے مجھ سے مت کروائیں. اور ویورز، یہ وہی مقدمات ہیں جن کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یعنی پی ڈی ایم کے دور کے اندر ہم نے تبدیلیاں اور سٹانس لیتے ہوئے دیکھا ہے نیب کے اندر لوگوں کو. اب جج محمد بشیر صاحب نے معذرت کرتے ہوئے جو فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر، اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیے. آپ کو پتہ یہ چلا کہ یہ فیصلہ جب آیا تو پاکستان میں کیا فرق پڑا ہے؟ پہلا فرق یہ پڑا ہے جی کہ کے پی کے اندر شاندانہ گلزار اور جھگڑا صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر سکے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہاں پر جو بیوروکریسی ہے، وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں، کارنر میٹنگز اور دیگر جب بھی ان کے کوئی اکٹھ ہوتے تھے آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے تھے، لیکن اب یہ عوام کی عدالت کے فیصلے کے بعد اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ پشاور میں جا کر، کے پی کے اندر جا کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کا کریک ڈاؤن کرے، کیونکہ وہاں پر 2/3 اکثریت ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اب وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. ایک طرح سے محفوظ علاقہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے. وہ تمام لوگ جن کو نظر بند ہونے پر مجبور کیا گیا، یعنی جو سیلف اپنے طور پر جو غائب ہیں اور ریاستی جس طرح سے انتقام لیا جا رہا ہے، وہ بھی اب آپ کو ایک ایک کر کے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح ہی حکومت بنے گی کے پی کے اندر تو یہ آپ کو ڈیولپمنٹ جو ہے سیاسی منظرنامے پر ایک نظر آئے گی. ویورز، میں آپ کو نا ایک خبر یہ دے دوں، اور یہ خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا گیا نا، اس کے ساتھ ساتھ یہی سلوک ان تمام صحافیوں اور ان تمام آوازوں کے ساتھ بھی کیا گیا جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی تھی. لوگوں کے نام رکھے گئے، لوگوں کے پاکستان داخلے پر پابندی لگائی گئی، پاکستان چھوڑنے پر پابندی لگائی گئی اور مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیتی اور وہ تمام لوگ غلط ثابت ہوئے جو ان آوازوں کو دبا رہے تھے. عمران خان کو بند کر دیا، عمران خان کے خلاف مقدمات آپ نے بنا کر سزائیں دے دی. آج وہ سب جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے. عمران خان کو 3 مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں، مزید سزا بھی ہو سکتی تھی. لیکن اب جو کانسیپٹ ہے نا جی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اب یہ گھڑی جو ہے وہ آن چکی ہے اور شاید اب عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ اس طرح آگے نہ بڑھیں جس طرح ہم نے پہلے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں. ویورز، میں آپ کو یہ خبر دے دوں، آج جیل کے اندر عمران خان کی ملاقات ہوئی اپنے جو وکلا تھے ان کی ٹیم کے ساتھ. اور اس ملاقات کو اس لیے بھی اہم کہا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے کل آپ کو رات یہ کہا تھا کہ خان صاحب جیل میں اس وقت بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ مسکرا رہے ہوں گے. پی ٹی وی وہاں پر آتا ہے اور وہ نتائج دیکھ کر پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے. اور پھر ہم نے اپنی جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ڈیڈیکیٹ کیا عمران خان کی جو سٹرگل تھی، اس ساری سٹرگل کو کہ پاکستان کی عوام کو عمران خان کا شکریہ کیوں ادا کرنا چاہیے. آج سلمان صفدر صاحب ملے ہیں جا کر عمران خان صاحب سے، اور بیرسٹر جو گوہر ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. عمیر نیازی صاحب کی بھی جی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. اچھا، ایک تو خان صاحب نے جو پہلی بات کہی وہ تھی ڈان کے ایڈیٹوریل کے حوالے سے. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یار تم نے ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھا ہے، اور کس طرح اس نے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی باقاعدہ ایک ریفلیکشن ان کے الفاظ کے اندر نظر آ رہی ہے. اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. اب یہ ڈان کا آرٹیکل جو ایڈیٹوریل ہے اس میں کیا لکھا گیا اور عمران خان نے ڈان کو کیوں جو ہے وہ کوٹ کیا. جناب اس میں لکھا گیا کہ we had seen the state manipulation and still attempting to stamp their will over the election results. Unfortunately, through the public decision was quite evident. Some quarters still attempted to stamp their will over the election results. They should be warned that such meddling is no longer acceptable to the voting public, many of whom, if not most, have made their disapproval of its tactics imply clear. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے؟ اگر نہیں پتا تو ہمیں چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ وہ تحریک انصاف نہیں ہے جو عمران خان بلے کے نشان اور عمران خان کے جلسے اور عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی سیکنڈ ایئر لیڈ کر رہی ہے، اپنے اپنے علاقوں میں جلسے کر رہی ہے. یہ وہ پی ٹی آئی تھی جس کو آپ نے بند کر دیا، بلے کا نشان چھین لیا اور رنگ برنگے ہر کینڈیڈیٹ کا ایک اپنا نشان تھا. لوگوں نے یار اس کو یاد بھی کیا اور یاد کرنے کے بعد نہ صرف وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. 48% ٹرن آؤٹ رہا ہے جی، جو اب فگر سامنے آئی، اور 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا. جسٹ امیجن کریں اگر باقی 6 کروڑ بھی نکل آتے، 85 لاکھ، 6 کروڑ 85 لاکھ، تو اصل جمہوریت جو اس وقت عمران خان کی جماعت جو ہے وہ 100+ سیٹس کے اوپر کھڑی ہے. شاید یہ نمبرز نیچے بھی جائیں کیونکہ ان میں کچھ جو ہیں وہ آزاد امیدوار آزاد تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں. لیکن ویورز اس کے باوجود پاکستان کے اندر وہ اخبارات جو عمران خان کے خلاف لکھتے رہے، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف ایک محاذ بنا کر ٹیلی ویژن چینل پر کھڑکیاں کھول کر بیٹھے رہے 8 سے 9 اور پھر اس کے بعد 9 سے 10 اور 10 سے 11، یہ پرائم ٹائم کے اندر پاکستان میں ہوتا رہا. منصور علی خان صاحب ایک آئرونیکلی عمران خان کو ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ میرے کپتان، سٹائر تھا نا، ایک طرح سے تنقید تھی ان کے، اور وہ اس کو بیس کرتے تھے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے کہ جناب دیکھیں اس جماعت کو تو بنایا گیا اور عمران خان کا پہلے سے لے کر آخری تک جو شاٹ ہوتا تھا وہ کسی کی ہدایت پہ ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوتا تھا. پھر عاشمہ شرازی صاحبہ جو کہتی تھی کہ جنہوں نے نواز شریف اور بی بی سی کے ان کے آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں بشرا بی بی کی کس طرح کردار کشی کی. عاصمہ شرازی نے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ انتخابات نہیں بلکہ چنتخابات تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں. پھر منصور علی خان نے جو فارم 45 تھا اس کے پر خرچے اڑا کر لائیو ٹرانسمیشن میں رکھے. پھر ندیم ملک صاحب جن کی صحافت کا میں کبھی بھی کوئی اتنا قائل نہیں رہا، اور مجھے کبھی بھی، کیونکہ یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن اینکرز ہوتے ہیں نا، یہ اس نے یہ کہا ہے جی، اس نے وہ کہا، ان کی اپنی کوئی انویسٹیگیشن رپورٹس نہیں ہوتی، سارا دن کی کارکردگی کے اوپر اور جو پیور جرنلسٹ ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر یہ ایک سوال پیک کرتے ہیں اور اس کے جوابات لے لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. انہوں نے بھی کہا کہ خدا کے لیے آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک مینڈیٹ ہے جو ڈان نے لکھا اور جس کا خان صاحب نے حوالہ دیا، اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہوگی، اور دشمنی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا دشمنی آگے کیسے ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ کے ساتھ دشمنی آج بھی لوگ کر رہے ہیں. ڈان نے جو لکھا ہے یہ بالکل صحیح لکھا. اور پھر ویورز آج یہ تمام لوگ، ندیم ملک، عاصمہ شرازی اور ان جیسے کئی لوگ آج اس حقیقت کو مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ویورز آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں کہ اب بیرسٹر گوہر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. خان صاحب نے ایک تو شاباش دی تمام لوگوں کو، کارکنان کو، پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا، اور بیرسٹر گوہر نے اپنی یہ پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ایک تو کیا تحریک انصاف نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ جناب اس کی کوئی گنجائش کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. یعنی یہ گناہ کبیرہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ جا کر بیٹھے. ہاں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ہمیشہ خود بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے سیاسی اتحادیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جناب سیاست ہے اس وقت جو نمبرز آفیشیلی اور ان آفیشیلی ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق آزاد امیدوار 101 اور کہیں پر 100 یہ مختلف ریزلٹس آپ کو مل رہے ہیں. تو کوئی جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت لینے میں، یعنی اگر آپ ان نمبرز کو دیکھیں، کامیاب نہیں ہوئی. لیکن جو اصل نمبرز ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری 150 سے زائد سیٹس ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری 170 کے قریب نشستیں جو بنتی ہیں. کل کسی دوست نے کہا ہوا تھا کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
آپ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں، اور یہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں 170 سیٹس ملی ہیں. تو جناب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی صاحب وہ کون سی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو سے ٹوک کر رہا ہوں صرف یہ کہہ کر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے 170 سیٹس لی ہیں. آپ ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو کو سن لیں. یہ چیئرمین ہے موجودہ جو کہہ رہے ہیں کہ 170 سیٹس ہیں، اور پھر علی ظفر صاحب 154 سیٹس جو ہیں انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا. تو جناب یہ فرق ہے نہیں ہے ہمارے اور ان کے بیانات کے اندر. وہ ایک ہی انفارمیشن کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف نے عدالتوں کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹا لیا ہے، اور بیرسٹر گوہر نے 3 درخواستوں کا ذکر کیا: بلے کا نشان، وقت پر الیکشن کروا، اور جو 2 درخواستیں تھیں پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے 90 روز کو لے کر، وہ آپ نے اس کو فیصلے کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا. الیکشن کمیشن سے کون سوال کرے گا؟ اور اب پھر یہ جو فیصلے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو بیرسٹر گوہر نے بات کہی ہے نا کہ ایک تو جناب اس وقت لوگ شانگلہ میں امیر مقام کی جو جیت تھی اس کے خلاف آر او آفس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. بھاولپور میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں پرابلم پتہ کیا ہے کہ اگر ریزلٹ لیٹ ہوئے نا پھر ان کو مزید موقع مل جائے گا. ڈبے خالی ہیں ان کو بھر دیا جائے گا. جو غلطیاں جلد بازی میں ہو رہی تھی، جیتنے والوں کو آپ نے ووٹ کتنے دیے، ان غلطیوں کے اوپر ذرا نظر ثانی ایک ہو سکتی ہے. پھر لوگوں کو مینج کرنا، ایک نیریٹو بنانا، جس طرح نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وزارت داخلہ کہہ رہی تھی کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے نتائج لیٹ ہوئے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تب بھی نتائج جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے؟ ایک سسٹم ایسا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. میں نے جتنے بھی سیکیورٹی ایکسپرٹ سے جب بات کی تو خیر یہ بات ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر انٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو پھر کیا نتائج ہوا میں اڑ کر جو ہیں وہ خود بخود سسٹمز کے اندر جائیں گے؟ تو آپ کو ایک سسٹم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. وہ انٹرنیٹ اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کی مدد سے آپ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو آپ جو لوکل آپ کا نیٹ ورکنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت ریزلٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ دفاتر سے یہ ریزلٹس کیسے پہنچنے تھے، آر او سے آگے کیسے ریزلٹس پہنچنے تھے، اس میں بہت ساری ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اسی لیے یہ لوگ آر اوز کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہا گیا تھا کہ 45 فارم آپ نے لے کر اٹھنا ہے، کیونکہ آپ اسی بنیاد کے اوپر عدالتوں میں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 12 بجے کا وقت ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ نتائج آپ کو نہیں ملتے تو پھر ہم پورے ملک کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور نتائج کو تبدیل کیا گیا وہاں پر اب دھرنا دیا جائے گا. دیکھیں جی کے پی کے اندر جہاں پر یہ معاملات شاید آسان ہو جائے، لیکن پنجاب کے اندر نگران حکومت ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گی. اور وہ کیا کرے گی؟ وہ یقیناً آپ کا راستہ جو ہے وہ روکے گی، اور پھر کچھ طاقتیں، جس کا ڈان اخبار بھی لکھ رہا ہے، وہ طاقتیں آپ کو ایکٹیو ہوتی ہوئی اب نظر آئیں گی. میں ویورز آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو چیلنج ہو رہے ہیں، ریحانہ ڈار ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں. خواجہ آصف کی جیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں یہ 20 کے قریب جو درخواستیں یہ اس وقت مقرر ہو گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. سلمان اکرم راجہ نے نتیجہ چیلنج کیا. این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور دوسری طرف ہائی کورٹ کے اندر ہی نواز شریف صاحب بھی پہنچ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب برف کی وجہ سے نتائج لیٹ آئے، مجھے ان نتائج کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ نتائج جو ٹھیک ہیں. یعنی آپ ہار گئے عمران خان کے ایک چھوٹے سے سپاہی سے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ قبول نہیں ہے. تو این اے 127 سے عطا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج ہو گیا ہے. علی بخاری نے بھی اپنے مخالف امیدوار کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے. شعیب شاہین صاحب نے بھی کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارم 45 کے مطابق جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بتانا، دیکھیں دھاندلی کا الزام ہے نا، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی، تو آپ کو دھاندلی کے پھر ثبوت دینے پڑتے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جناب نتائج تبدیل کیے گئے، ثبوت دیں گے، آر اوز کے فیصلوں کو چیلنج کیا جائے گا. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ نے ایک پرچہ ریلیز کیا. اب فارم 45 کیا ہے؟ اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور کتنے مسترد، یعنی وہ پوری ڈیٹیل آپ کو وہ اس پولنگ اسٹیشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. اب ان لوگوں کے پاس وہ فارم 45 موجود ہے اور اس فارم 45 کو باقاعدہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب یہ ہم نے گھر میں نہیں بنائے بلکہ ہمیں آر اوز کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کی طرف سے دیے گئے. اور پھر یہ جو آر او صاحب ہیں جن کے نتائج جس طرح تبدیل کیے گئے
تو آپ اس کو کمپیئر کر لیں. جب کمپیئر کریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی لیے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ویورز ہوگا. آرمی چیف نے بھی جی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک تو مینڈیٹ اس کے حوالے سے بات ہوئی, اس کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے obviously اس کو اب چلنا چاہیے. اب اس کے اندر ایک جو مکمل جو سیاسی استحکام کی آرمی چیف بات کریں کہ انتشار موضوع نہیں, دعا ہے کہ انتخابات ملک میں معاشی استحکام اور خوشحالی لائے. پیغام جو جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انتخابات کے انعقاد پر نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں. مشکلات کے باوجود محفوظ انتخابی ماحول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں. دیکھیں جی پیغام تو وہاں سے آ گیا ہے, لیکن کیا پاکستان کی عوام کے اس مینڈیٹ کو کوئی ایکسیپٹ بھی کرے گا؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی یہ جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ دشمنی کیسے ہو رہی ہے, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, میں آپ کو آگے چل کر بات کروں گا. جہاں ایسے ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. شہباز شریف, نواز شریف جن کے پاس مینڈیٹ نہیں, انہوں نے وکٹری سپیچ کر لی. آپ 74 اور 50 کے نمبرز لے کر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ ہمارے پاس جو ہے؟ رسپیکٹ آپ کو کرنی چاہیے تھی اس جماعت کی جس کا بلے کا نشان آپ نے چھین لیا اور انہیں ایک نئے آپ نے مشکل میں یہ ڈال دیا کہ جاؤ جا کر پہلے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرو اور پھر اتحاد ہوگا تو ہم تمہیں موقع دیں گے, اور اگر ہماری مرضی ہوئی تو موقع دیں گے. یہ دشمنی تو اور کیا ہے؟ آپ سیاسی جماعتوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو جماعت سب سے زیادہ ووٹ لے کر آئی اس کا ذکر کہیں پر موجود نہیں. نواز شریف صاحب کی تقریر میں بیرسٹر گوہر کا نام کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں نا, بڑا دل کرتے کہ ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں اور بیرسٹر گوہر سے ہم بات کریں گے کہ آ کر مل کر ہم حکومت بنائیں. دیکھیں یہ توہین پاکستان کے مینڈیٹ, عوام کے مینڈیٹ سے کیسے ہو رہی ہے کہ 100 سیٹیں جو آپ کو دی گئی ہیں اور 100 سے جو زائد سیٹیں آپ کی بنتی تھی, یعنی 50 سیٹیں آپ کو نہیں دی گئی, تو اگر 100 سیٹوں والے اپوزیشن میں بیٹھ گئے, یعنی وہ ووٹ بینک جو پاکستان تحریک انصاف نے سیکیور کیا, پاکستان کی عوام جو تحریک انصاف کے ورکر, سپورٹر, ووٹر اور پھر امیدوار جنہوں نے یہ نتائج دیے, آپ ان کو اپوزیشن میں بھیج دیں گے اور پھر چند افراد کچھ شخصیات کے کہنے پر حکومت بنا کر پاکستان کی پوری عوام کے اوپر جو ہے وہ راج کریں گے. 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹ تھا, 6 کروڑ نے ووٹ ڈال دیا, اس میں سے آدھے سے زیادہ ووٹ جو ہے جو جس جماعت کو ڈلتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی, تو تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی تقدیر کے جو ہیں فیصلے کریں گے. آپ کو جاتی عمرہ کے حوالے سے بھی میں یہ خبر دے دوں کہ آج رات کو نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات متوقع ہے. شہباز شریف صاحب اپنا پیغام لے کر گئے, اس کی کنفرمیشن بلاول نے نہیں کی کہ کون کس سے مل رہا ہے اور حکومت کیسے بنے گی اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا. میری خبر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, شیئر آپ سے کر دوں کہ اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا نون لیگ کی طرف سے, جب یہ نتائج آنا شروع ہوئے تو چہرے اترے ہوئے تھے اور ان کی تو کانپے بھی ٹانگ نہیں رہی تھی, خاموشی تھی, سکتہ طاری تھا, چہرے لال پیلے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ہوا, اور آنکھوں میں سوال تھا کہ میں کیسے ہار گیا. نواز شریف صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں بلایا, اور ان کے چہرے پر اس وقت جو وہاں سے خبر آئی تاثرات یہی تھے کہ یہ کیسے ہو گیا اور ہم اس کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے. ہم نے تو اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز نما جو ہیں وہ اشتہارات دیے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, نوائے وقت تھا, جنگ تھا, اور باقی اخبارات کے اندر بھی یہ ہیڈ لائنز لگی. تو بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ خبر ویورز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب حکومت میں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں وہ وزیر اعظم بنے اور ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کریں, لیکن دوسری طرف سے تقاضا یہ کیا گیا کہ وفاق میں اور بلوچستان کے اندر ہمیں حکومت بنانی دی جائے اور پنجاب جو ہے وہ آپ لے لیں, اور مائٹ بھی کہ صدارت جو ہے وہ پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر سے کسی کو دے دی جائے. لیکن دوسری طرف سے وفاق اور پنجاب کے اندر حکومت بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے, اور نواز شریف صاحب اور جو فارمولہ طے پا رہا ہے اس کے اندر شاید آصف علی زرداری صاحب کو شاید صدارت دے دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں اور بلوچستان کی حکومت بھی دے دی جائے, اور وفاق میں اہم جو نشستیں وہ دے دی جائیں گی. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ سی جس کے پیچھے یہ تمام فیصلے
یعنی جو بلاول کا فیصلہ ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے جا کر سی سی کہ جی یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو سی سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ تھا۔ جب آپ نے پیچھے ہٹنا ہو، جس طرح ایم کیو ایم پیچھے ہٹتی ہے نا کہ ہم رابطہ کمیٹی کے سامنے تمام چیزیں جو وہ رکھیں گے اور پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا، حالانکہ فیصلہ لندن سے آیا کرتا تھا، تو وہ کیا کلیئر کٹ ہیں؟ یعنی از ہی کلیئر کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن کیونکہ ہم نے تو رات کو جی تصویریں یہ دیکھی ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور بھاؤ تاؤ جو لگ رہا تھا۔ ویورز، ابھی تک نمبرز کلیئر نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر عدالتوں کے اندر ان کیسز کو لے کر جانا چاہیے، اور جہاں جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ مسئلہ نظر آیا، کیونکہ میری جو خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ 20 کے قریب درخواستیں گئی ہیں اور ان کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی جو سماعتیں ہیں مقرر ہوں گی یا پھر کوئی گیا ہی نہیں عدالت کے اندر اور درخواستیں لے کر، تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ابھی نمبرز کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نمبرز آئیں گے پھر چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن ایز سون ایز پاسبل پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے اندر اپنی حکومت جو 2/3 اکثریت لے چکے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے، دیکھنا ہے، وہاں پر آپ اپنا گورنر لے کر آئیں، آپ اپنی حکومت بنائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہ لوگ جو اس وقت بھاگے ہوئے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے باہر، ان کو یقیناً ایک ریلیف ہمیں کے پی کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ تمام فورسز، پولیٹیکل فورسز کے علاوہ کچھ ایسی اینٹی پولیٹیکل فورسز تھی جو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی تھی، وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔ اور میں نا آخر میں عارف علوی صاحب کی یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ویورز، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ آپ الیکٹرانک مشین کو لے کر آئیں۔ اب علوی صاحب نے یہ کہا کہ ای وی ایم کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زیادہ اجلاس ناکام کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، ای وی ایم مشین تھی، ای وی ایم میں کاغذی بیلٹ ہاتھ سے گنے جا سکتے تھے، ای وی ایم میں سادہ الیکٹرانک کیلکولیٹر کاؤنٹر بھی تھا، الیکٹرانک کیلکولیٹر ہر ووٹ کے لیے دبایا بٹن ساتھ گن سکتا تھا، ہر امیدوار کا نتیجہ پولنگ ختم ہونے کے 5 منٹ میں ملتا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو اینٹی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ کیوں ووٹنگ مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں نظر آتا تھا کہ یہ جو دھاندلا اور جہاں سے الیکشن کنٹرول کرنے ہیں وہ ہم کر سکتے تھے۔ اب ایک اور میں آپ کو نا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے، انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انتخابات لیٹ ہوئے ہیں، اس میں سارا مدعا جو ہے نا وہ آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، آپ مدعا ڈال کر نکل گئے، ہم نے اس کو سن بھی لیا، مانا نہیں، صرف سن لیا، لیکن اب جو رزلٹ نہیں آ رہے اور کیوں نہیں آ رہے یہ بھی ذرا قوم کو بتا دینا کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے، کہ ابھی بھی بہت سارے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے نتائج آپ نے روکے ہوئے ہیں، تو قوم کو بے حکومت بنائیں، استعفیٰ دیں، گھر جائیں، اور یہ ملک جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اٹ از ٹائم فار دا پاکستانی پیپل، جنہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور یہ وقت بھی پاکستان کی عوام کا ہے، جو آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں، جو ایک مخصوص قسم کی جمہوریت کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔